یہ مکالمہ کیا کہ میں خدا ہوں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل سے ان کا منہ خاک آلود کر دیا۔ تو پھر ظالم کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی بات سے مطمئن نہ کر پائے، نہ جیت سکے، اپنے افعال سے نہ جیت سکے، تو پھر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مارنا پیٹنا شروع کرتا ہے تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے، بات ہی نہ کرے بس۔ نمرود نے بھی ایسا کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اعلان کر دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ مشورے لیے لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے، ایک دیوار بنائی جائے، دو پہاڑ کے درمیان ایک دیوار بنائی گئی جس کی 35 میٹر لمبائی تھی اور 45 فٹ اس کی اونچائی تھی۔ اس کے اندر کہا کہ اس میں لکڑیاں بھرو۔ لوگ جو مشرک تھے انہوں نے منتیں مان لی کہ معاذ اللہ جو بھی حصہ ڈالے گا اور منت مان کے اس میں لکڑیاں ڈال لیں کہ کسی کو بیٹا ہو جائے تو وہ اتنی لکڑیاں ڈالے گا، کسی کا کاروبار لگ جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالے گا، وہ دے گا۔ یہ اس طرح کرتے رہے، کئی دن تک ہوتا رہا۔ جب ہو گیا تیار، پھر اس نے مشورہ لیا اس کو آگ لگائی جائے۔ آگ لگ گئی، آگ اپنے جوش پر تھی۔ اب ڈالے تو ڈالے کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ آگ کی تپش اتنی، کئی میٹر دور تک تپش قریب ہی نہیں آنے دے رہی ہے۔ اب کیسے ڈالا جائے؟ تو ایک ملعون شخص نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بنائی جائے۔ منجنیق جانتے ہیں، جس میں بڑے پتھر یا کچھ ڈال کر گھما کر اس کو پھینکا جاتا ہے تو وہ دور تک پھینکتی ہے۔ کہا منجنیق بنائی جائے جس میں جناب ابراہیم کو رکھ کر اس کو دور کھڑے ہو کر پھینکا جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ظالم اپنی کوششوں کی حد کر دے، وہ اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ پھر ہوا کیا؟ جب منجنیق تیار ہو گئی، مالک کائنات کے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے پیغمبر وہ جب نمرودیوں نے اس چیکے میں ڈالا، اس منجنیق میں ڈال کر آپ کو پھینکا گیا، آپ کی بلندی ہوا کی طرف بڑھی، جناب اسرافیل علیہ السلام آ گئے، بارش والے فرشتے آ گئے، عرض کرنے لگے اے جبرائیل، آئے ابراہیم ہماری مدد چاہیے تو بتاؤ، آپ حکم دو، ہم بارش کو لے آتے ہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نا مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دوڑے آ گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے ابراہیم خلیل اللہ، ہمیں آپ حکم ارشاد فرمائیں کہ میں ایک پر مار کے اس ہوا کے جھونکے کو ایسا چلاتا ہوں کہ اس آگ کی تپش سے تیرے دشمن جل کے خاک ہو جائیں۔ آپ فرمانے لگے نا مجھے آپ سے بھی کوئی غرض نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے لجپال نبی، مجھے حکم ارشاد فرمائیں کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں آپ کے لیے اجازت لیتا ہوں، میں جا کر کہتا ہوں پروردگار اپنے یار کو بچا لیجئے، اپنے یار کو آگ سے محفوظ کر لیجئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اب ہوا کے اندر چل رہے ہیں، اتنے وقت کے اندر لوگ سوچتے ہوں گے جناب بتائیے تو صحیح، ہوا کے اندر اگر کوئی چیز پھینکی جائے اس کو نیچے آنے میں دیر تو نہیں لگتی ہے دیر نہیں لگتی، پر آپ اتنی باتیں بتا رہے ہیں، یہ بات بھی ہوئی وہ بات بھی ہوئی۔ قرآن کے اندر مالک کائنات نے 2 مقامات پر ایسے مقامات ارشاد فرمائے ہیں کہ مالک کائنات اپنے پیاروں کی شانیں دکھانے کے لیے پورے جہان کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔
وہ کلام مکالمہ کرتے کرتے وہ مکالمہ چل رہا تھا جناب ابراہیم کا. آپ مجھے حکم دیجئے میں مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. مالک اپنے یار کو بچا لیجئے, ان کی حفاظت فرما لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا. آپ فرمانے لگے ابراہیم مجھے ایک بات بتا کہ مالک کائنات اس آگ کو جلانے والا کون ہے؟ کون طاقت رکھتا ہے جو آگ کو جلاتا ہے, جو ختم کرتا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ذات مالک کی ہے, اگر حکم دے دے تو آگ پتھر بن جائے. فرمانے لگے جناب ابراہیم پھر مجھے بتاؤ تو صحیح آگ جلانے والے کون ہیں, طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمانے لگے عرض کرنے کے لجپال وہ تو طاقت میرے رب کی ہے. فرمایا تو پھر راستے سے دور ہو جا, جب وہ جلانے والا جلیل ہے وہ راضی ہے تو جلنے والے خلیل بھی راضی ہے. جب آگ کے درکن کے قریب آئے مالک نے فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. مالک نے حکم ارشاد فرمایا اے جبرائیل جا دوڑ کر جنت میں چلا جا, وہاں جنتی تخت لے کر آ جس کے اندر خوبصورت پھول بھی لگے ہوں, جس کے اندر باغ و بہار بھی ہو. میرے ابراہیم کے اس آگ کے چلے کے اندر اس کو رکھ دیا جائے, میرے ابراہیم کے ساتھ اس کو بٹھا دیا جائے. مالک نے فرمایا کام کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. مفسرین فرماتے ہیں مالک نے صرف ٹھنڈا نہیں کہا بلکہ فرمایا ٹھنڈی بھی ایسی ہونا ہے, سلامتی والی ہو کر رہنا ہے. اگر مطلقاً فرماتے ٹھنڈی ہو جا, مفسرین فرماتے ہیں وہ دن تھا اور قیامت کے دن تک آگ اپنی تپش بھی ختم کر دیتی. آگ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کا چولہا جلا سکے. مالک نے فرمایا سلامتی والی ہو جا. جب جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے آپ تخت پر آرام فرمائے, لیکن نمرودی کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ معاذ اللہ جناب ابراہیم خاک ہو گئے ہوں گے, راکھ ہو گئے ہوں گے. اوپر سے کھڑا ہے نمرود, اس کی بیٹی بھی کھڑی ہے. جناب دیکھتے کیا ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت تخت ہے, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر جبرائیل پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ جب وہاں تھے تو آپ کے صرف چہرے کے اوپر پسینہ تھا, اور پونچھ کون رہے تھے, صاف کون کر رہے تھے؟ جبرائیل کی ڈیوٹی تھی. ہاتھ میں ریشم کا رومال تھا جنتی, اس سے جبرائیل ابراہیم کے چہرے کو صاف کر رہے تھے. جب یہ منظر دیکھا نمرود کی بیٹی نے, اس نے کہا بابا یہ کون ہے؟ یہ تو وہی ہے جس کو آپ نے آگ میں پھینکا, لیکن اس کی شان کیسی؟ اس نے چھلانگ لگائی اس کنویں کے اندر, اس آگ کے چکے کے اندر. اس نے جب چھلانگ لگائی, لوگ جبرائیل نے عرض کے پروردگار یہ بیٹی نمرود کی ہے, اس کو جلانا ہے کہ نہیں جلانا, کیونکہ نمرود تیرے یار کا دشمن ہے. مالک نے فرمایا نا نا جبرائیل, جن کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت آ جائے اس کو بھی نہیں جلانا, اس کے بالوں کو پھیکا بھی نہیں کرنا.